نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم ناظرین، میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کے جانوروں کے سلسلے میں 15 مسائل لایا ہوں، اور یہ مسائل ان جانوروں کے سلسلے میں ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1، جس جانور کی ناک کٹی ہو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ فتاوی عالمگیری صفحہ نمبر 81، جلد نمبر 4۔ مسئلہ نمبر 2، جس جانور کی زبان کٹی ہو جس کی وجہ سے وہ چارہ گھاس وغیرہ نہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ فتاوی عالمگیری صفحہ نمبر 80، جلد نمبر 4۔ مسئلہ نمبر 3، اگر بھیڑ، بکری اور دمبی کے ایک تھن سے دودھ نہ اترتا ہو تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ فتاوی شامی صفحہ نمبر 213، جلد نمبر 5۔ مسئلہ نمبر 4، اگر بھینس، گائے، اونٹنی وغیرہ کے 2 تھنوں سے دودھ نہ اترتا ہو تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ فتاوی عالمگیری صفحہ نمبر 80، جلد نمبر 4۔ اسی طرح جس جانور کا تھن کٹا ہوا ہو یا اس طرح زخمی ہو کہ بچہ کو دودھ نہ پلا سکے تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے، اور جس جانور کا مرض ظاہر ہو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 5، اونٹنی، گائے، بھینس کے اندر ایک تھن خشک ہو جانے پر تو قربانی جائز ہوتی ہے، لیکن 2 تھن خشک ہو جائیں یا کٹ جائیں تو قربانی جائز نہیں ہے۔ کفایت المفتی صفحہ نمبر 187، جلد نمبر 8۔ مسئلہ نمبر 6، خنثی بکرے کی قربانی درست نہیں ہے۔ نمبر 7، مسئلہ نمبر 7، جو جانور اندھا ہو یا کانا یعنی ایک آنکھ والا ہو یا اس کی ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زیادہ جاتی رہی ہو، یا ایک کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹ گیا، یا تہائی دم یا تہائی سے زیادہ کٹ گئی ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ فتاوی شامی صفحہ نمبر 316، جلد نمبر 5۔ مسئلہ نمبر 8، جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ فقط 3 پاؤں سے چلتا ہو، چوتھا پاؤں رکھا ہی نہیں جاتا، یا چوتھا پاؤں رکھتا تو ہے لیکن اس سے چل نہیں سکتا ہے تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے، اور اگر چلتے وقت وہ پاؤں زمین پر ٹیک کر چلتا ہو اور چلنے میں اس سے سہارا لگتا ہے لیکن لنگڑا کے چلتا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ فتاوی شامی صفحہ نمبر 316، جلد نمبر 5۔ مسئلہ نمبر 9، اتنا دبلا لاغر بالکل مریل جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو، یا جو ذبح کرنے کی جگہ خود نہ جا سکتا ہو، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 10، جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اگر کچھ گر گئے لیکن جتنے گرے ہیں ان سے زیادہ باقی ہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔ در مختار صفحہ نمبر 236، جلد نمبر 2۔ مسئلہ نمبر 11، جس جانور کے پیدائش ہی سے کان نہیں ہیں اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے، یا کان تو ہیں مگر کسی کان کا تہائی حصہ یا زیادہ کٹ گیا ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے، اور اگر پیدائش سے کان تو ہیں لیکن بالکل ذرا سے چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔ در مختار صفحہ نمبر 322، جلد نمبر 2۔ مسئلہ نمبر 12، جس جانور کے پیدائش سے سینگ نہیں یا سینگ تو تھے مگر ٹوٹ گئے اس کی قربانی درست ہے، البتہ اگر سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ گئے ہوں تو قربانی درست نہیں ہے۔ فتاوی عالمگیری صفحہ نمبر 297، جلد نمبر 5۔ مسئلہ نمبر 13،
جس جانور کے سینگ نہ ہوں یا ٹوٹ گئے ہوں یا اوپر کا خول اتر گیا ہو اس کی قربانی درست ہے۔ البتہ سینگ جڑ سے ٹوٹ گئے ہوں یا اکھڑ گئے ہوں اور چوٹ کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ فتاوی رحیمیہ صفحہ نمبر 161 جلد نمبر 6۔ مسئلہ نمبر 14، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے جس کا کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہو۔ ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں جس کے کان پیدائشی نہ ہوں۔ اسی طرح ایسے جانور کی قربانی درست نہیں جس کی دم اور ناک تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو۔ جو جانور اندھا یا کانا ہو یا ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زیادہ جاتی رہی ہو اس کی بھی قربانی درست نہیں۔ جس جانور کے تھن خشک ہو گئے ہوں اس کی بھی قربانی درست نہیں، اور ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں جس میں مغز نہ رہا ہو، اور نہ ایسے لنگڑے کی جو قربانی کی جگہ تک نہ جا سکے، اور نہ ایسے بیمار کی جو گھاس نہ کھا سکے، نہ ایسے جانور کی جس کی خارش ہو، نہ بغیر دانت والے جانور کی جو گھاس نہ کھا سکتا ہو۔